بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے خصوصی نشست کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ خصوصی نشست فضائل و سیرت حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جو ہمسر پیغمبر تھیں، ام المومنین تھیں، اور اگر تاریخ میں عظیم ترین خواتین کی فہرست بنائی جائے تو صف اول میں تھیں۔ شاید پہلی چند یا شاید پہلی 2-3 شخصیات میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ دو نام تو ظاہر ہے ٹاپ پر ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت رسول پاک کے لیے کیا تھی؟ ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کس طرح زمانے کی ممتاز ترین شخصیت تھیں۔ ممتاز ترین شخصیت، صرف ممتاز ترین خاتون نہیں، اپنے وقت کی سب سے بڑی بزنس مین، اپنے وقت کی سب سے مشہور معروف سیدہ طاہرہ خاتون، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم زیادہ بات کریں گے کہ رسول اللہ کے عقد میں آنے کے بعد، ام المومنین بننے کے بعد آپ نے کیا کچھ قربانیاں دیں، رسول پاک کے لیے آپ کیا تھیں، اس کا ذکر کریں گے۔ جناب خانم رباب نجفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ خانم، آپ سے جو میں نے ذکر کیا کہ شخصیت ایسی ہیں کہ گھنٹوں ذکر ہو تو بات ختم نہیں ہوتی، لیکن جتنا ہم اپنے تئیں ہم حق ادا کر سکیں۔ رسول پاک کے لیے آپ کی حیثیت، آپ کی شخصیت، آپ کا مقام اور آپ کی کنٹریبیوشن کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت عظیم مصیبت ہے، جانسوز مصیبت کی مناسبت سے تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کو بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتی ہوں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا پر درود و سلام، کہ جن پر رسالت مآب نے گریہ فرمایا، جن پر امام حسن و حسین نے گریہ فرمایا، اور سب سے بڑھ کر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گریہ فرمایا۔ اور امام حسین علیہ السلام روایت کہتی ہے 25 حج آپ نے انجام دیے، تو کیا کہنا کہ 25 حج میں جب بھی آپ مدینہ سے مکہ کی جانب جاتے تو کیا جنت المعلیٰ نہیں جایا کرتے تھے؟ یقیناً آپ جنت المعلیٰ بھی جاتے تھے، کہ راوی کہتا ہے کہ جب آپ جنت المعلیٰ گئے، وہاں پہ قبرستان میں حضرت ابو طالب بھی ہیں اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، ان کی وفات کے سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، اور آپ نے فرمایا جتنا خدیجہ کے مال نے اسلام کو نفع بخشا ہے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں بخشا۔ یعنی اموال، مال و دولت اور دوسرے مسلمانوں نے بھی دین اسلام کی ترویج میں صرف کیا ہے، لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو مال صرف کیا اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان تمام آرام اور آسائش کی زندگی میں اپنی زندگی کو گزارنے والی شعب ابی طالب میں آ جاتی ہیں، اور وہاں پر 3-4 سال، بعض روایات کے مطابق 4 سال آپ گزارتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایک شخصیت جو اتنے ناز و نعم میں پلنے والی ہو، وہ اتنی سختیوں میں آ جائے، سوشل بائیکاٹ میں آ جائے، اقتصادی بائیکاٹ میں آ جائے۔ صرف روایت کہتی ہے 4 مہینے تھے حرام مہینے، محرم، صفر، رجب اور ذیقعد اور ذیلحج، محرم، ذیقعد، ذیلحج اور رجب، یہ 4 مہینے جو حرام مہینے ہیں، ان میں تھوڑی سی آزادی حاصل تھی، اور ان 4 مہینوں میں وہ محنت کرتے تھے مسلمان اور کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان تمام 4 مہینوں میں بھی بہت زیادہ جتن کیے، کوشش کی اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، لیکن بہت بائیکاٹ اور محاصرہ سخت تھا، کہ جس کی وجہ سے ان کے جتنا دولت تھی، جتنی مال جو ہم نے کل کے پروگرام میں مینشن کی، وہ تمام دولت جو ہے وہ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آخری وقت میں
جب شعب ابی طالب میں جو آپ نے سختیاں کاٹی ہیں، آپ سوچئے کہ 60-65 سال کی جو خاتون ہے، ناز و نعم میں پلی ہوئی، اب ان کے لیے یہ سختیاں برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور سختیوں کو ہم اس ایک داستان سے، اس ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کس حد تک تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ جب 40 افراد تھے، یہ مسلمان بچے، بوڑھے، جوان جن میں شامل تھے، کہتے ہیں میں باہر نکلا اور بھوک سے نڈھال تھا کہ مجھے اونٹ کی سخت چمڑا نظر آیا، اس کو میں نے اٹھایا، آگ پر جلایا، اس کے بعد اس کو کوٹا اور پانی میں بھگو کے رکھا اور 3 دن اس پر گزارا کیا۔ یہ عالم تھا، اور ان سختیوں میں آپ سوچیں کہ کھانے والوں کو، مسلمانوں کو اگر کچھ یہ مل رہا ہے تو رحمت للعالمین کیا اپنے دسترخوان پر رکھتے ہوں گے۔ اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کیونکہ دوسروں کا خیال رکھنا تھا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے۔ جناب محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، کہاں تو وہ محلات اور اونٹوں کے، جس کو کہتے ہیں گلے کے گلے، اور اونٹوں کی قطار کی قطاریں، ہزاروں اونٹ، اور آپ کا محل اور نوکر چاکر اور غلام، اور کہاں آپ نے کیونکہ تبلیغ دین میں بہت کچھ خرچ ہوا، بے پناہ خرچ کر دیا اور سب کچھ مال خدا کی راہ میں دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام ہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ پہ کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح فرمایا، اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت فرماتے ہیں، اور مشکلات ایک دم سے آپ کی فیملی پہ اور آپ کے سارے دوست احباب پہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں، ایک دم سے سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں رسول اللہ کا، پورا مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتا تھا اور آپ کی راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا، اب آپ کی راہ میں کانٹے بچھانا، اور آپ پہ جو ہے وہ کانٹے بچھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اس وقت جو ہے آپ کو ڈھارس بندھانے والی، آپ کو نہ صرف جو ہے سپورٹ کرنے والی مورلی، بلکہ فائنینشیل سپورٹ کرنے والی بھی، آپ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کو کہتی ہیں میری جتنی بھی دولت ہے یہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دو۔ اور مورخین بتاتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا مال دین اسلام کی راہ میں پیش کیا تو جب جو صرف گولڈ تھا، جو سونا تھا، جب اس کا ڈھیر لگا تو وہ اتنا وہ پہاڑی نما بن گیا کہ اس کے پیچھے ایک قد آور شخص نظر نہیں آتا تھا، اتنا مال و دولت۔ اور کیا کرتی ہیں کہ آپ نہ صرف میرا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں نچھاور کر دو، بلکہ میرا پیغام بھی دے دیں کہ خدیجہ کا نہ صرف مال آپ کے لیے قربان ہے، بلکہ اس کا تن من دھن، ان کی محبت، ان کا روح، ان کا جسم، خدیجہ نے اپنے آپ کو آپ پہ نچھاور کر دیا ہے، آپ پہ قربان کر دیا ہے۔ بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین پروگرام میں بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہمسر پیغمبر ام المومنین، آپ کے وصال کے سلسلے کا پروگرام۔ ہمارے ساتھ خانم رباب نجفی صاحبہ اور محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ موجود ہیں۔ خانم رباب نجفی صاحبہ، بہت سارے پہلو ہیں جو رسول پاک کے اعلان نبوت کے بعد پیش آئے، اور اس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ رہیں۔ ایک وہ جو ایموشنل سٹیبلٹی ہوتی ہے اور جو ایک نفسیاتی سکون ہوتا ہے جو انسان کو تبھی حاصل ہوتا ہے جب اس کے قریبی ترین لوگ موجود ہوں، تو رسول پاک کو بہرحال اللہ نے یہ چیز نوازی کہ اس قسم پرسی اور اس مشکل وقت میں کہ جب ہر شخص نے آپ سے رشتہ توڑ لیا، حضرت ابو طالب، حضرت علی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، اور انہی تینوں کی خدمات پھر اسلام کا سرمایہ ٹھہری بعد میں۔ بالکل، خود رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کی ترویج میں بہت زیادہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوئی ہیں، ایک تلوار علی اور ایک مال خدیجہ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور حضرت ابو طالب کا جہاں آپ نے ذکر کیا، وہاں پر یہ بھی بتانا اہم ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی پالا
کس طرح سے کہ شعب ابی طالب میں آپ کو ہمیشہ یہ غم رہتا تھا. شعب ابی طالب کہا کیوں جاتا ہے؟ کوہ ابو قبیس اتنا عظیم کوہ، ایک اتنا عظیم پہاڑ جس کی مثال دی جاتی ہے نا، اگر تم کوہ ابو قبیس جتنا بھی راہ خدا میں سونا جو ہے وہ وقف کر دو، نیت تمہاری صحیح نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. کوہ ابو قبیس ضرب المثل ہے، اس کا ایک کونے کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جاگیر، نام ہی شعب ابی طالب ہے. جی وہ وہاں پر مقیم تھے تمام مسلمان، اور حضرت ابو طالب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک، کوئی کافر آپ کو نقصان پہنچا دے، اوپر سے کوئی پتھر پھینک دے. تو اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ آپ کے بستر پر اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کو لٹا دیا کرتے تھے. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے امام علی علیہ السلام کو اپنے بھتیجے کے بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اگر اس راہ میں میرا بیٹا مارا جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن رحمت للعالمین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اتنے دو استوار یہ ستون ہیں کہ جنہوں نے رحمت للعالمین کا اتنا ساتھ دیا. اور اگر ہم یہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جانثاری دیکھیں، محبت کو دیکھیں، تو آپ اتنی عاجزی کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ایک خاتون ہے جو اتنی ناز و نعم میں پلتی ہے اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتی ہے کہ جو صداقت رکھتا ہے، جو گفتار میں صداقت رکھتا ہے اور خوش اخلاق ہے. کیونکہ آپ نے جب خواستگاری بھیجی تھی، یہ پرپوزل بھیجا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے محمد کی صداقت اور خوش اخلاقی زیادہ پسند ہے. یعنی یہ ہماری تمام بچیوں کے لیے اسوہ ہے جو ایک امیجنری لائف گزار رہی ہیں، ایک تصوراتی اور خیالاتی دنیا میں ہو کہ ہمارا جو ہے وہ مستقبل ایسا ہونا چاہیے. ان کے لیے مثال ہے. خدا کرے کہ ہم اپنے کرائٹیریا کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مانند کر سکیں. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ایک اور اسپیکٹ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، مال تو آپ نے دیا ہی، لیکن جو ایک قلبی قوت آپ نے دی. مجھے وہ منظر تاریخ کا یاد ہے، اور تاریخ کے حسین ترین مناظر میں سے ایک منظر ہے جنہیں تاریخ نے لکھا کہ کوئی شخص حضرت ابن عباس سے پوچھتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہی ایک عظیم شخصیت آتی ہیں، وہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یا بچہ کہہ لیجئے، نوجوان، اور پھر ساتھ ایک خاتون، اور یہ نماز کی جو وظائف یا حرکات ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ یہ کون ہے، اور وہ پھر تعارف کراتے ہیں کہ یہ میرے بھتیجے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ان کی اہلیہ ہیں خدیجہ، اور یہ میرے دوسرے بھتیجے ہیں. تو نظر آتا ہے کہ اسلام کی جو ابتدا میں جہاں مال خدیجہ ہے، وہاں آپ کا جو ایک مکمل ساتھ دینا تھا، اور عبادات میں اور وظائف میں اور پورا اس کانسیپٹ میں یہ تین شخصیات جو ہیں یہ یکجان نظر آتی ہیں. جی بالکل. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس زمانے میں ایک رول ماڈل بیوی ہونے کا بھی ثبوت دیا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے. کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی آپ کی جو قلبی محبت اور قوت وہ سب کچھ ساتھ تھا، لیکن جب اظہار نبوت کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ہر لمحے کا ساتھ آپ کا تھا، جس وقت کوئی نہیں تھا، نظر آ رہا ہے کہ یہ تین شخصیات ہیں جو نماز پڑھ رہی ہیں اور سارا مکہ دیکھ رہے ہیں. جی، اور سب سے پہلے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والی بھی آپ ہی ہیں. یہ بھی جو ہے وہ سیرا آپ کے سر ہی جاتا ہے، اور یہ تمغہ بھی آپ کے ہی سر جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. اور دیکھیں آپٹی صاحب، میں ابھی آپ جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ان کی گود میں ہی سیدہ کائنات پلتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور وہ اپنی والدہ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ کیسے محافظ ختم نبوت ہیں، کیسے محافظ رسالت ہیں میری ماں. اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں تو سیم وہی رول سیدہ کائنات پلے کرتی ہیں. آپ اپنے بابا جان کے لیے ایسے ہی ڈھال بنتی ہیں دشمنان اسلام کے سامنے، دشمنان رسول کے سامنے، پھر آپ ان سب کا اپنی زبان کے ساتھ بھی مقابلہ کرتی ہیں. وقفے کے بعد کہ کس طرح سے آپ ڈھال بنتی ہیں رسول پاک کی، کیا بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں.
ناظرین، کائنات کی عظیم ترین ہستیوں، عظیم ترین شخصیات میں سے ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، ہمسر پیغمبر رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا زوجہ، جن کو آپ آخر وقت تک یاد رکھتے تھے، ان کی خدمات پر، اسلام کے لیے جس طرح سے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس پر گفتگو ہے، انہیں خراج تحسین ہے پروگرام کا۔ ہم نے پہلے بھی پروگرام کل بھی پیش کیا، نشریات میں بھی پیش ہوا، اور یہ پروگرام اور اس کا آخری حصہ خانم رواب نجفی صاحبہ، ان تمام پروگرامز کو آپ کیسے سم اپ کرنا چاہیں گی؟ کیسے ہم اپنے تئیں یہ سوچیں کہ ہم جو الفاظ ادا کر سکتے ہیں دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وہ ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر دیں؟ دیکھیے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہمارے لیے ایک جو اسوہ ہے، مدافع اسلام ہیں آپ، کہ آپ نے اسلام کا کس طرح سے ساتھ دیا پیغمبر گرامی کا، اور دوسرا جو ایک اور اہم بالاخص اگر ہم کہیں تو ان میں اور ہم میں مماثلت اور مشابہت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کی جو کہتے ہیں روایت کہتی ہے المؤمن القیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، دوربین ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں یہ شخصیت، یہ جو خاصیت ہے وہ پائی جاتی تھی۔ آپ مذہب اسلام کی منتظر رہیں، آپ آنے والے نبی کی منتظر رہیں، کیونکہ تورات میں، انجیل میں یہ بشارت دی گئی تھی، تعارف رحمت للعالمین کروایا گیا تھا، لہٰذا آپ منتظر رہتی تھیں۔ یہ مماثلت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے انتظار حقیقی کیا اور رحمت للعالمین کو پا لیا۔ اگر ہم بھی اپنے آنے والے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حقیقی چاہنے والے اور منتظر رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی پا لیں گے۔ لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دور اندیشی وہاں کام آتی ہے، اور کس طرح سے آپ ساتھ دیتی ہیں کہ رحمت للعالمین افتخار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اصحاب کے درمیان بارہا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں بہترین کی طرف رہنمائی کروں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جی ہاں بالکل فرمائیے۔ کہا یہ جو حسن و حسین ہیں، ان کا جد میں ہوں، یہ بہترین شخصیات ہیں، ان کا جد میں ہوں، اور جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے افتخار کیا ہے۔ دعائے ندبہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انا ابن خدیجۃ الغراء، کہ میں خدیجۃ الغراء کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد نے کوفہ و شام کے خطبوں میں آپ کا تعارف کروایا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب خطبے دیے تو آپ کا تعارف کروایا کہ میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہ وہ ہستی ہیں کہ اے لوگوں، تو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت نماز پڑھی کہ جب ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے صرف رحمت للعالمین تھے اور میرے بابا امیر المومنین تھے، اور تیسری شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ سبحان اللہ، اسی لیے اس باعظمت شخصیت کو کردار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کبریٰ کا لقب دیا، خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا لقب۔ بالکل۔ اختتام پر ایک تو خانم رباب نجفی صاحبہ نے حضرت خدیجہ کو جو خراج تحسین پیش کیا وہ رسول اللہ کے الفاظ میں، میں چاہوں گا کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کو اللہ نے خراج تحسین، یا اللہ نے آپ کی تعریف کی، اور جبرائیل کے ذریعے، جو وہ جبرائیل یا وہ فرشتہ جو نبیوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، اس کے ذریعے سلام کہلوایا۔ بے شک آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اس شخصیت کے کیا کہنے کہ جن کی جو بیٹی وہ جنت کی سردار، اور جن کے جو نواسے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار، 12 امام آپ کی نسل پاک میں سے، آپ ان کی نانی جان، آپ ام السادات، آپ ام الباب الحوائج، تو کیا کہنے پھر آپ خدا کی رضا میں راضی ہونے والی کیوں نہ ہوتی کہ آپ کی ہی نسل پاک میں سے ہی تو مولا حسن اور حسین نے قربانیاں دی۔ تو یہ وہ سارے جو ہے وہ سلسلہ انتظام اور سلسلہ انتخاب تھا، جو کہ جو ہے یہ ختم پذیر تو نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آج کے دور میں ہمارے لیے منٹور اس لیے ہیں کہ آپ سیدہ کی قربانیاں دیکھیں۔ سیدہ کا ایک طرف ان کا جو ہے وہ جاہ و جلال، اور ان کا وہ ایک مرتبہ، ان کا مقام، ان کا سوسائٹی میں جو ان کی پوزیشن، وہ ان کا بزنس، وہ دیکھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، خدا کی رضا کے لیے آپ کی قربانیاں دیکھیں۔ تو ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر نہ تو کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی منٹور ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی
दाएं बाएं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे लिए जो है वो हम जहद शख्सियत हमारे लिए आज के दिन। बहुत खूबसूरत जुमला अदा फरमाया कि जामे सिफ़ात और हम जहद शख्सियत। ख़ानम रुबाब नजफ़ी साहिबा आपका, मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत ही दिलनशी अंदाज़ में और मौसर अंदाज़ में हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को, अमली सीरत को, उनके फ़ज़ाइल को भी और अमली सीरत को पेश किया। नाज़रीन, ज़िंदगी और ये दुनिया हमेशा आजमाइश है। ख़ुद परवरदिगार ने कहा कि इंसान यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया ताकि मालूम हो कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे, कौन खैर की तरफ जाता है, कौन शर की तरफ। तो ये दुनिया एक आजमाइश है और फिर ख़वातीन के लिए भी एक आजमाइश है। इस दुनिया में मसाइब हैं, बेशक परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन उन आजमाइशों की सूरत में इनामात भी हैं। इंसान जब भी दिल बर्दाश्ता हो, नाउम्मीद हो, ऐसी शख्सियात की तरफ देखें। ख़ास तौर पर ख़वातीन, हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनकी सीरत को पढ़ें, इनकी आजमाइशों को देखें और फिर देखें कि किस तरह इन्होंने ये आजमाइशें सर की। आज की औरत, आज का मर्द, आज का ख़ानदान, आज का मुआशरा यकीनन हौसला पाएगा और अपने मसाइल के हल पाएगा हज़रत ख़दीजा की ज़िंदगी में। खुदा करे कि हम हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और फिर अपने मुश्किलात का हल तलाश करें और दुनिया और आखिरत दोनों को संवारें। अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।